آج غسل کے حوالے سے تیسرا درس ہے ہمارا، ہے نا۔ غسل میں فرض کتنے ہیں اور غسل میں جو زیادہ احتیاط والی چیزیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ مردوں میں 21، عورتوں میں 25۔ ابھی جو غسل کا سنت طریقہ ہے آپ اسی حساب سے غسل کیجئے، ٹھیک ہے۔ جس پر غسل فرض ہو یا نہ ہو اسی حساب سے کرے۔ جس کو پاکی حاصل کرنا ہے وہ پاک بھی ہو جائے گا، اور جو یوں ہی غسل کر رہا ہے وہ یوں ہی بھی ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو غسل کا سنت طریقہ ہے یہ دونوں میں کام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے اس وجہ سے آپ کو بتایا تھا فرض اور احتیاط، تاکہ آپ اس مسئلے کو اپنے ذہن میں بہت اچھے سے بٹھا لیجئے۔ ورنہ غسل کا جو سنت طریقہ ہے آپ کو ہمیشہ اسی طرح سے غسل کرنا ہے۔ اس میں 16 پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ غسل کی نیت کرنا ہے۔ سب سے پہلے نیت کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں، اور بھی کوئی اچھی نیت کر لیں، اس لیے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اور اچھی نیت آپ کریں تو اگر عمل بعد میں کریں گے تو بعد میں تو ثواب ملے گا ہی، اچھی نیت پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتا۔ آپ نیت کر لیں کہ میں غسل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں نماز پڑھوں گا، نیت کر لیں کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، نیت کر لیں کہ میں غسل کر کے اللہ کے گھر میں جاؤں گا، نیت کر لیں کہ میں غسل کر کے اپنے رب سے قریب ہو جاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، جو بھی بھلائی کی نیت آپ کر لیں۔ میں غسل کر لوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 2 رکعت نفل نماز ادا کروں گا۔ آپ اچھی نیت کوئی بھی کر لیں تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو غسل کی نیت کیا ہے؟ عربی میں نیت ضروری نہیں ہے، اور علماء نے فرمایا جو زبان آپ نہ سمجھیں اس میں نیت بیکار ہے، اس میں نیت بیکار۔ آپ سمجھ ہی رہے تو نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ سمجھ ہی نہیں رہتے دل کا ارادہ کہاں سے بنے گا؟ تو اس لیے آپ بس اپنے ہی زبان میں جو بھی آپ کی مدر ٹنگ ہے اسی کے اندر آپ کو نیت کرنی ہے، میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ غسل کی نیت۔ پھر پہلے دونوں ہاتھ گٹھوں تک 3 مرتبہ دھوئے۔ اب اسی طرح سے کرنا، یہ ترتیب ہے، اس لیے میں نے ہر ایک میں باہر شریعت میں جس طرح سے حضرت نے بیان کیا اسی طرح سے فقیر نے یہاں پر لکھا ہے اس کو۔ تو دوسرا پوائنٹ ہے پہلے دونوں ہاتھ گٹھوں تک، میں نے سب بتا دیا تھا، زیادہ اس میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، گٹھوں تک 3 مرتبہ دھوئے۔ نمبر 3، پھر استنجے کی جگہ دھوئے۔ استنجے کی جگہ کیا ہے؟ شرمگاہ، چاہے نجاست ہو یا نہ ہو، ناپاکی ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو دھو لے۔ چوتھا پوائنٹ، پھر اس کے بعد جسم پر کہیں اور اگر نجاست ہو تو اس کو دور کرے۔ یعنی استنجے کی جگہ نجاست ہو یا نہ ہو اس کو دھوئے۔ اور چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ اس کے علاوہ اگر کہیں جسم پر کوئی نجاست ہو، جیسے ناپاک پانی جسم سے نکلا اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میری جانگ پہ بھی لگ گیا تھا تو وہاں دھو لیجئے، ایسا لگ رہا ہے کہ میرے گھٹنے میں بھی لگ گیا تھا تو گھٹنے کو دھو لیجئے، سمجھے؟ تو جسم پہ جہاں کہیں نجاست ہو اس کو کیا کرے؟ دور کرے۔ نمبر 5، پھر نماز جیسا وضو کرے۔ نماز جیسا سب بتا دیا نا اس میں۔ اچھا، جب نماز جیسا وضو کرے گا تو غسل میں جو 2 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا اس میں؟ اس لیے غسل کا جو سنت طریقہ اسی حساب سے غسل کریں، سب عمل ہو جائے گا۔ پھر نماز جیسا وضو کرے مگر پاؤں نہ دھوئے۔ ہاں، اگر چوکی یا تختے یا پتھر وغیرہ پر غسل کرے تو پاؤں بھی دھو لے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے جہاں غسل وغیرہ حمام بنے ہوتے تھے پانی جمع ہوتا تھا، تو پانی جو جمع ہوتا ہے وہ ہمارا استعمال کیا ہوا پانی ہے، اور وضو میں پاؤں استعمال کیے ہوئے پانی سے دھلا جائے گا یا صاف شفاف پانی جو استعمال نہ ہو اسے دھلا جائے گا، ہے نا؟ تو اگر آپ وہیں پاؤں دھل لیں گے پھر اسی میں کھڑے رہیں گے تو فائدہ کیا ہوا؟ لیکن اب عام طور سے آج ہمارے ہاں پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اگر پانی بہہ رہا ہے یعنی پانی جمع نہیں ہو رہا ہے تو آپ اسی ٹائم پہ پاؤں دھو لیجئے۔ پانی اگر وہاں جم رہا ہے تو پاؤں مت دھوئیے، سمجھ گئے؟ پانی اگر جم رہا ہے وہاں پہ رک رہا ہے تو پاؤں نہیں دھونا ہے، اور اگر پانی بہہ رہا ہے تو پاؤں اسی وقت میں دھو لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 5 پوائنٹ ہو گئے۔ نماز جیسا وضو کرنا۔ اب نماز جیسا وضو کرنا، وضو میں جو فرض ہے وہ بھی کرنا ہے، وضو میں جو سنت ہے وہ بھی کرنا ہے، وضو میں جو مستحب ہے وہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لے۔ وضو کرنے کے بعد، اب ظاہر سی بات ہے آپ وضو کریں گے تو پیٹ تھوڑی نہ بھیگے گا، پیٹھ تھوڑی نہ بھیگے گی آپ کی، اب پورے بدن پر آپ پانی لے کر کے تیل کی طرح چپڑ لیں، جس طرح تیل لگاتے ہیں۔ خاص طور سے سردیوں میں
کیونکہ اب سردیوں میں کھال سکڑ جاتے ہیں نا، تو کھال ڈھیلے پڑ جائیں گے پھر. اب اسی دوران آپ صابن بھی لگا سکتے ہیں، جب پانی لگا رہے ہوں بدن پر تو آپ صابن بھی لگا سکتے ہیں. نمبر 7، پھر کیا کرنا ہے؟ جب آپ نے تیل کی طرح پانی چپڑ لیا، اس کے بعد پاٹ میں پانی لے کر کے 3 بار سیدھے کندھے پر. اے بابو کھڑے ہو. آپ نے پانی لیا، یہ ہے سیدھا کندھا. اب یہ نہیں دیکھنا کہاں بہ رہا ہے کہ نہیں، اس سیدھے کندھے پہ آپ کو ڈال لینا ہے. اس کو 3 مرتبہ پانی پاٹ میں لینا اور سیدھے کندھے پہ ڈال لینا ہے. 8 نمبر پوائنٹ، پھر 3 بار پانی لے کر کے الٹے کندھے پر ڈالنا ہے. سمجھے؟ 3 بار سیدھے کندھے پر، پھر 3 مرتبہ الٹے کندھے پر. پھر اس کے بعد سر پر اور تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہا لے. پہلے سیدھا کندھا 3 مرتبہ بہا لے، پھر بایاں کندھا 3 مرتبہ بہا لے، پھر سر کے اوپر، اور جب سر کے اوپر بہائے گا تو پورے بدن پہ پانی آئے گا. پھر سر اور پورے بدن پر 3 مرتبہ کیا کر لے؟ پانی وہ بہا لے. بیٹھ جاؤ. پانی بہا لیا. اب پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائے. اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھویا تھا تو اب دھو لے، لیکن اگر دھو چکا تھا تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے الگ ہو جائے. نمبر 11، نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو. قبلہ کی طرف نہانے میں منہ نہ کرے، اس وجہ سے کہ پتہ نہیں کس حالت میں ہے وہ، ٹھیک ہے، اور قبلہ کی طرف منہ برہنہ حالت میں نہیں کر سکتے ہیں. اگر کچھ پہنا ہے، سطر ہے چھپا ہوا، تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں، تو نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو. نمبر 12 پوائنٹ، تمام بدن پر ہاتھ پھیرے. اب جب پانی وہ ڈالے گا تمام بدن پر ہاتھ پھیرے گا تو جو تیسرا فرض ہے غسل کے اندر اس پہ عمل ہو جائے گا. تمام بدن پر ہاتھ پھیرے. نمبر 13، اور ملے. پھیرے گا ملے گا تو خود ہی جو ہے وہ تمام بدن پر پانی پہنچ جائے گا. نمبر 14، ایسی جگہ نہائے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. اگر یہ ممکن نہ ہو، یعنی ایسی جگہ میسر نہ ہو، تو مرد کیا کرے؟ اپنا سطر ناف سے لے کر کے دونوں گھٹنوں کو لے کر موٹے کپڑے سے چھپا لے. موٹا کپڑا نہ ہو اگر کسی کے پاس تو ضرورت کے حساب سے 2 یا 3 کپڑے لپیٹ لے، کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پر وہ کپڑا چپک جائے گا اور پھر معاذ اللہ جو ہے گھٹنا وغیرہ اس کی رنگت ظاہر ہوگی. پہلے تو وہ کیا کرے؟ ایسی جگہ نہائے جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. اگر ایسی جگہ اس کو میسر نہ ہو تو کوئی موٹا کپڑا لپیٹ لے. اگر موٹا کپڑا اس کو میسر نہ ہو تو 2-3 کپڑے لپیٹ لے، تاکہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، گھٹنا شامل ہے سطر کے اندر، یعنی جو چھپانا فرض ہے مرد کے لیے وہ ناف شامل نہیں ہے. ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک ناف شامل نہیں، گھٹنا شامل ہے، ٹھیک ہے. تو اتنے حصے کو وہ کیا کرے؟ چھپا لے، تاکہ اس کی رنگت ظاہر نہ. عورتوں کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. نمبر 15، دوران غسل کسی قسم کی کوئی گفتگو نہ کرے، بات نہ کرے. 16 پوائنٹ، نہ کوئی دعا پڑھے، یعنی اندر کوئی دعا نہیں پڑھنی ہے، کوئی بات نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہ 16 پوائنٹ ہو گئے. نہانے کے بعد آپ تولیے وغیرہ سے بدن پوچھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. نہانے کے فوراً بعد کپڑے پہن لیں. اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل نماز مستحب ہے، اس کو پڑھ لے. یہ آپ کے پاس میں جو ہے 16، یہ آپ اس کو یاد رکھیے، ٹھیک. ایک سوال آپ لوگوں سے پوچھنے کا ہے، اجازت ہے؟ غسل کا سنت طریقہ تو ہو گیا، غسل فرض کب کب ہوتا ہے؟ یہ ہم نے داخل نہیں کیا، لیکن ایسے پوچھ رہا ہوں آپ سے، غسل فرض کب کب ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ آپ میں سے جلدی بتائیے، ٹائم نہیں ہے جی. بس چلیے. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے ہاں بچہ پیشاب کر دیتا، بولتا ہے ابھی غسل نہیں کیا اس نے نماز نہیں پڑھا، ٹھیک ہے. 5 چیزوں پہ انگلی پہ گنی آپ فٹاک سے. ایک منی، اسپم، ٹھیک ہے. دوسرا احتلام. تیسرا میاں بیوی کی ملاقات. مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، خواہش سے داخل ہو یا نہ خواہش کے بغیر، پانی نکلے یا نہ نکلے. اگر مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے ملی تو غسل فرض ہے. پہلا کیا ہے؟ منی، گاڑھا پانی جو اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ، خواہش کے ساتھ نکلے، یہ شرط ہے اس کے اندر. اگر بغیر خواہش کے وہاں سے گاڑھا پانی نکلا کوئی بوجھ اٹھانے کی وجہ سے تو غسل فرض نہیں ہوگا. یہ شرط ہے. منی کی تعریف یہی ہے اس میں
کہ اپنی جگہ سے پانی، گاڑھا پانی، سفید گاڑھا پانی اپنی جگہ سے شہوت خواہش کے ساتھ جدا ہو کر کے نکلے ہو. اگر بوجھ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نکلا تو خواہش نہیں ہے، تو وہ غسل فرض نہیں ہے، منی نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، تو پہلا کیا ہے؟ منی. دوسرا احتلام. تیسرا میاں بیوی کی ملاقات. چوتھا حیض، پیریڈ جس کو ہوتے ہیں، اور ماہواری عورتوں کی. پانچواں نفاس، جو ولادت کے بعد عورتوں کو خون آتا ہے. یہی 5 چیزیں ہیں، ان کے بعد میں غسل فرض ہوتا ہے. بچہ پیشاب کر دے غسل فرض نہیں ہوتا ہے. ہاں، جہاں جہاں پیشاب جائے اس کو دھلنا ضروری ہے، وہ بھی ناپاکی ہے، لیکن وہ ناپاکی کیسی ہے کہ جہاں جہاں لگے اس کو پاک کرنا ہے. اور یہ جو 5 ناپاکی ہوتی ہے، اس میں ایک ایک بال کی جڑ اور نوک سب دھونا ہوتا ہے. یہ ایسی ناپاکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 5 چیزیں یاد رہیں گے آپ کو. انسان کی جو مرد کی جو شرمگاہ ہوتی ہے، وہاں سے 3 طرح کے پانی نکلتے ہیں: منی، مزی، ودی. یہ سمجھنا ضروری ہے، اسی کو اسلام کی خوبصورتی کہتے ہیں. مسائل بیان کرنے میں کوئی شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے، سمجھے؟ اگر شرم و حیا کریں گے تو سکھائے گا کون اور سیکھے گا کون؟ اور اگر شرم و حیا کیے ہوتے ہمارے اسلاف نے اس طرح سے مسائل کو چھپایا ہوتا تو پھر یہ مسائل ہم تک پہنچتے بھی نہیں. انسان کی شرمگاہ سے کتنی طرح کے پانی نکلتے ہیں؟ 3 طرح کے: منی، مزی، میم ذال یا، مزی، ودی واو دال یا. یاد ہے؟ میم نون یا منی، میم ذال یا مزی، واو دال یا ودی. اب یہ کیا ہوتا ہے بتاتا ہوں. منی انسان کی شرمگاہ سے سفید گاڑھا پانی نکلے. اب یہ شہوت کے ساتھ نکلے، ٹھیک ہے، اب چاہے عورت سے ملاقات کے وقت ہو یا کسی بھی وقت ہو، اگر یہ شہوت کے ساتھ سفید گاڑھا پانی نکلے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منی. اور اگر کبھی کوئی بات چیت یا عورت سے ملاقات سے پہلے بات چیت کے دوران انسان کی شرم یعنی شہوت کے ساتھ نکلے سفید گاڑھا پانی، تو وہ منی ہے. اور شہوت کے وقت یعنی کوئی ایسی بات چیت ہو رہی ہے اور اس دوران انسان کی شرمگاہ سے پتلا سفید پانی نکلے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزی. پتلا سفید پانی نکلے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزی. اس سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے، اس سے وضو فرض ہوتا ہے. سمجھ بات آئی؟ اور تیسرا ہے ودی. یہ بھی سفید پانی پتلا ہوتا ہے، یہ پیشاب کرنے کے بعد انسان کی شرمگاہ سے نکلتا ہے، اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ فرض وضو. غسل فرض نہیں ہوتا ہے. غسل فرض صرف کس میں ہوتا ہے؟ منی کے اندر. منی کا پانی بھی ناپاک، مزی کا پانی بھی ناپاک، ودی کا پانی بھی ناپاک. ناپاک تینوں پانی ہیں، لیکن جو سفید گاڑھا پانی اپنی شہوت کے ساتھ نکلتا ہے اسے منی کہتے ہیں اور غسل فرض ہوتا ہے. اور جو یوں ہی بات چیت یا کچھ ایسے خیالات آئے اور انسان کی شرمگاہ سے پتلا سفید پانی نکلا اسے مزی کہتے ہیں، غسل فرض نہیں، وضو فرض ہے. اور ودی جو پیشاب کے بعد انسان کی شرمگاہ سے پتلا سفید پانی نکلے اس سے غسل فرض ہے کہ وضو فرض ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مسائل سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا نماز کا سلسلہ شروع ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اچھا رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ بالخیر فرمائے.